بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ایک بہت زیادہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں کہ نہ ہم وہ کیا کہتے ہیں جھکے ہیں نہ جھکیں گے، یعنی اور دوسرے الفاظ میں وہ کہتے ہیں ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ تو یہی جو بیانیہ ہے وہ جناب آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ، ان کی طرف سے جاری کیا جا رہا ہے، اور اب تو بڑے یعنی کیا کہتے ہیں نا دبانگ انداز میں جاری کیا جا رہا ہے کہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں تو شہباز گیل صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ صرف جھوٹ جو تھا اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا کہ نہ صرف لوکل سطح پر، نیشنل سطح پر، بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی پھیلانے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں اور یورپین کنٹریز میں جہاں پہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو متحرک ہیں، جو اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، جو ان لوگوں پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، وہاں پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فارورڈ بلاگ بنایا جائے، وہاں پر بھی ان کی اب کوشش ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، یعنی ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے، اور اس میں یہاں تک خبریں ہیں کہ وہاں پہ یونیورسٹی کالجز میں باقاعدہ پاکستانی قوم کا پیسہ خرچ کر کے، جو آپ ٹیکس پے کرتے ہیں وہ پیسہ خرچ کر کے ایک ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ جو یعنی کاؤنٹر کرے کہ اس کو پی ٹی آئی کے یا عوام کے بیانیے کو۔ تو یہ یعنی وہ چیزیں ہیں، ایک یہ جو آپ کے سامنے یہ خبر رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ابھی پچھلے دنوں جو لمز یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ جناب کیا کہتے ہیں ایک انٹریکشن کرنا تھا، ہمارے آفیسر صاحب جو تھے وہ گئے، جو وہاں ہوا اس سے تو ہٹ جائے، یہ تو میرا خیال میں ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف مینج کرتے ہیں، ورنہ کون سا ذی شعور بندہ ہے جو آپ کے بیانیے پر یا آپ کے جھوٹ پر کان دھرے گا۔ تو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، اور آپ جس ڈٹھائی سے، لیکن آپ کو شاید یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک ہٹلر کے ساتھ ایک جرنل تھا، اب نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کی مجھے کوٹیشن جو ہے اس کا کہاوت ایک جو ہے اس کا قول یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنی ڈٹھائی بے شرمی کے ساتھ اور اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں۔ اور پھر ایک سعد اللہ شاہ کا شعر ہے کہ جھوٹ بولا تو عمر بھر بولا، جھوٹ بولا تو عمر بھر بولا، تم نے اس میں بھی ضابطہ رکھا۔ تو مراد یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ اس وقت کیونکہ اتنی لوگوں کی جو ہے وہ ایکسپوجر نہیں تھا، اور لوگوں کے بلکہ یوں کہہ لیں کہ انفارمیشن تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی، جو میڈیا ہاؤسز ہوتے تھے وہ مینج قسم کے ہوتے تھے، ہٹلر جیسے لوگ جو ہے اس کو مینج کر لیتے تھے، اور اس وقت آپ جو جھوٹ بولتے تھے آپ کا جھوٹ چل جاتا تھا۔ اب لوگ جو ہے وہ ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو آپ جتنا مرضی آپ نے دیکھ لیا ان سالوں میں کہ آپ نے جو بھی بیانیہ بنایا، آپ نے جھوٹ جو بھی پھیلانے کی کوشش کی، آپ نے جو بھی لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، وہ سارے کا سارا پورے یعنی حساب کتاب کے ساتھ لوٹا کر، بلکہ سود سمیت آپ کو واپس کیا گیا۔ اور لمز یونیورسٹی میں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ جناب آپ کو مشورہ کون دیتا ہے یہ کرنے کا؟ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ جا کے بچوں کو، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، ایک نئی جنریشن کو جو بتائیں گے؟ پہلی بات تو آپ سے ان کی تعلیم زیادہ ہے، آپ سے بولتے بھی اچھا ہیں اور لگتے بھی آپ سے اچھے ہیں، کیونکہ سچے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور بچے ہیں وہ تو سچے ہیں، بچے سچے ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی آپ سے بہت زیادہ پیارے سے لوگ ہیں، آپ کیوں ان کو جا کے نیا جھوٹ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ جھوٹ جتنی دیر چلنا تھا، اس قوم نے جب تک اس چیز سے مرعوب ہونا تھا کہ فلاں جو ہمارا جناب کلاس فیلو ہے وہ سرکاری گاڑی پہ آتا ہے، اس کو ایک پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، تو وہ امپریس ہوتے تھے۔ ہم جیسے لوگ تھے جو اپنے والدین سے بھی کہتے تھے وہ بڑا اچھا ان کا افسر ہے والد، وہ اس طرح گاڑی پہ آ گئے ہیں، تو ہمارے والدین بیچارے سیدھے سادے لوگ تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ بھی بیٹا ایسے پڑھ لکھ کر افسر بن جاؤ۔
آپ کو بھی، لیکن اب جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ گاڑی پہ آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں جناب؟ آپ سرکاری گاڑی آپ کے والد کو دی گئی ہے، بچوں کے لیے نہیں دی گئی، ٹھیک ہے؟ آپ جو پروٹوکول استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ وہ سوال پوچھتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کیوں آپ کو برا لگتا ہے؟ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو کیوں برا لگتا ہے؟ امریکہ میں ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کیوں اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ پاکستان میں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کوئی جھوٹ چلتا نہیں ہے۔ ادھر سے آپ جھوٹ لے کے آتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، قوم کا ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگا کے آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں۔ ادھر سے ایک دور دراز علاقے کے میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ آپ کا سارے کا سارا جو بیانیہ وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر شاد مسعود صاحب کے دبڑ دوس کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہاتھ پاؤں تو پھولنے ہیں۔ اور جو آپ کے ساتھ نعرے بازی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا، کون سا آپ بیانیہ بیچیں گے؟ کون سے آپ تھنک ٹینک، یونیورسٹی، انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے لوگوں کو لے کر جائیں گے؟ اور جو اب آپ کے ساتھ چلے گا وہ باقاعدہ ضمیر فروش ہوگا۔ اور یہ ضمیر فروش پٹواری جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں، یہ بھی تھوڑی سی آپ کو روشنی اس پہ ڈال دیں۔ یعنی ہمارے ملک میں ایک خاص قسم کی جو ہے وہ بات اڑائی گئی تھی کہ جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں، جو کرواتی ہے، کسی کو لے کے آنا ہے، کسی کو نکالنا ہے، وہ جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ اور جس پہ ہم ہاتھ رکھ دیں گے جناب اس کو رستم بنا دیں گے، جس کو ہم گرا دیں گے جناب وہ بالکل بیچارہ وہ گر جائے گا۔ اور یہ کرتے آئے ہیں ایسے ہی۔ انہوں نے ہر جگہ پہ ان کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ جو وسائل تھے، جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا، وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے جگہ جگہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کبھی ان کو غدار قرار دیا، کسی کو شہید کروا دیا، کسی کو کہیں پہ مروایا، کسی کے لیے زمین تنگ کر دی۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگ جن کے بارے میں عمران خان نے کہا بھی تھا، ایک تو ان کے بارے میں کہے نا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور دوسرا پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوشش نہیں کر رہے پڑھنے کی، بلکہ یہ اسی ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، اور ہم ڈٹائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور باقی کوشش وغیرہ ان کو اگر ان کے پاس علم ہوتا، یہ پڑھے لکھے ہوتے، تو یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیتے کہ اس وقت قوم کیا کر رہی ہے، کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن یہ اس سے نظریں، وہ جیسے کہتے ہیں نا نظریں چرا لینا، تو یہ نظریں چرا کے جو ہے جینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں کو جینے نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، جب آپ کی بات ہوتی ہے یعنی یہ مثال، تو ہم نے تو ہر مثال جو ہے وہ اپنے یعنی کیا کہتے ہیں اسلاف سے، اجداد کے ساتھ ملانی ہے نا۔ ہم مسلمان تو ہم اپنے اسلام سے ہی مثالیں لے کے آئیں گے نا۔ یہاں پہ آپ کے 2 نمبر مولویوں نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں جو فوری طور پہ جیسے اسلام کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، دوسروں کا خون کرنا، ان پہ فتوے لگانا فرض سمجھ لیتے ہیں، خواہ نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو۔ تو جناب اگر ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ جیسے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت ہے حسن نثار صاحب کی کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کہ جس میں پوری غزل میں، سوری نظم کہہ دیا، غزل ہے کہ پورے اس میں جو ہے وہ ایک بات کرتے ہیں کہ میں اس دور میں ہوتا، میں اس دور میں ہوتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اور لوگ سوچتے ہیں یار یہ وہ کیا لوگ تھے جو فرعون کے ساتھ مل گئے تھے، جو ابو جہل کے ساتھ مل گئے تھے، آپ کے چچا تھے، اس کے باوجود جو ہے ان کو کیوں ہدایت نہ مل سکی؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے، جو سخت دل پتھر دل نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت کی تلاش ہوتی ہے۔ جس کو تلاش نہ ہو اس کو ہدایت ملتی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اگر اس دور میں بھی ہوتے تو یہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ پٹواری ہیں، جو 5% لوگ ابھی بھی پاکستان میں موجود ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جو ان کے بیانی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے ہیں، جیسے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے کچھ ملا حضرات خود کو تسلی دیتے ہیں نا کہ جہاں پہ جناب ظلم کا دورہ ہو تو وہاں پہ رشوت کو انہوں نے حلال قرار دے دیا۔ ابھی کون سی جگہ بتایا کہ جب قرآن میں آ گیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو آپ نے کیسے جناب رشوت کو جو ہے وہ اون کر لیا کہ جہاں پہ سسٹم نہ چل رہا وہاں رشوت دے دینی چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، حقداروں کے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جس طرح کا بہاؤ ہے اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری 1000 جانیں ان پہ قربان ہوں، ان کو شیب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس میں کیوں رہنا پڑتا؟ اگر کسی بات کے اوپر مصلحت پسندی کرنے کا حکم دیا جاتا، کون سی مصلحت پسندی ہمارے صحابہ نے کی؟
کون سے ہمارے نبی نے کی؟ فاقے کیے، پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے، ہجرتیں کی، لیکن سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ جو آپ مصلحت پسندی کہتے ہیں نا، وہ صرف وہاں تک ہے کہ چلیں آپ دل میں تو اس کو برا جانیں نا، لیکن آپ جناب نہ دل میں برا جانتے، الٹا کھڑے ہو کے جناب کبھی عمران خان کے اوپر وہ فتنہ کا دے رہے ہیں مولوی صاحب، ہم ان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ انجینئر مرزا صاحب، لیکن یہاں پہ جو وہ پنجابی کہتے ہیں جڑا پنو وہی لال، جس کو توڑ کے دیکھ لو وہی بے غیرت یہاں پہ اس قوم کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ تو یہ بہرحال آپ لوگوں نے ہی ان کو جو ہے ایکسپوز کیا ہے، کرنا ہے، اور اس سسٹم کو آپ لوگوں نے لے کر چلنا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اگر ان سے آپ بہت سارے لوگ جو آن لائن براڈز وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں کچھ یوٹیوب پہ، تو ابھی تک آرمی کے خلاف یا فلاں کے خلاف آپ بولیں، بالکل نہیں بولنا چاہیے، کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، لیکن حق سچ بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اس کا تعین کرنا ہے، اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، آپ کسی جگہ پہ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں صحافت کر رہے ہیں، تو حق کے ساتھ کھڑے ہو، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اس نظریے کے ساتھ کہ آپ کی خواہشیں کہ جی وہ عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب نے وہ کر دیا۔ وہ آپ کے اندر کا کمپلیکس جو ہے وہ نہیں جھانکنا چاہیے۔ تو ویسے بھی یہ جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ہمیں کون سی، وہ کہتے ہیں جی اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو وہ ہوتا، اور یہ تو ہمیں جو کہتے ہیں نا قید خانوں میں سانس نہیں لینے دیتے، یہ ہمیں کیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عام جو ہے آزادی دیں گے، یا یہ ہمیں جو ہے آزاد ملک میں ہمیں آزادی دیں گے یا لوگوں کو آزاد کریں گے۔ وہ ایک سلیم کوثر صاحب کا شعر ہے نا کہ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دو گے، تم تو راستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لیے۔ اور ایک ابھی یہ ویڈیو آئی ہے جناب، وہ رضا علی ہیں ان کی والدہ کی، اور ان کی ویڈیو دیکھیں، اور اس میں کیا وہ کروا رہے ہیں، یعنی وہ ویڈیو دیکھ کے وہ بوڑھی ماں جا کہہ رہی میں تھک چکی ہوں، 3 دن تک وہ جو ہے عدالت میں بیٹھی رہی کہ شاید مجھے عدالت کے باہر بیٹھی کہ مجھے انصاف مل جائے میرے بیٹے کو، اور انہوں نے رو رو کے بتایا کہ میرا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، ان کی بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں جو ان کو لے کے جاتے ہیں کبھی کسی عدالت میں کبھی کسی میں، ان کے ایک اکلوتے بچے کو اس ریاست نے، اس ریاست کے حکمرانوں نے، اس ریاست کے سپہ سالاروں نے یرغمال کیا ہوا ہے بغیر کسی واقعے کے۔ وہ جو ایک انہوں نے اپنی طرف سے اختراع کی ہوئی چیز ہے، تو اس کے مطابق جناب ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ رو رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بعد کسی گوریلا وار کی بارے میں یہ سوچنا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط، اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے بعد کسی جہاد کے سٹارٹ کرنے، مرنے یا مارنے کے لیے کسی مولوی کسی عالم کا فتویٰ لینا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی نہیں ہوتی، ریاست ڈائن ہو جاتی ہے، اور ڈائن کے خلاف کیا کرنا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے اور یہ ویڈیو دیکھیے، اور اس کے بعد سوچیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔